بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی انعقاد پذیر ہوگی۔ اب میں جس عظیم ہستی کو دعوت سخن دینے والا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ خود ہی اپنا تعارف ہیں۔ پوری دنیا سنت میں، اہل سنت میں حضرت کی تقریر، حضرت کے خطاب کا ڈنکا اس وقت الحمدللہ بج رہا ہے۔ حضرت شہزادہ حضور محدث اعظم ہند غازی زماں علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں شاہ صاحب مدظل العالی سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذی شان سے آج کی اس محفل کو اور اس بزم کو اور اس عرس کو پایۂ عروج تک پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ضیاء الامت، فیض ضیاء الامت، فیض حضرت محدث اعظم ہند۔ Please be seated. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے مگر ذرا بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارے میں صلی اللہ علیہ النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ من علینا ربنا من علينا ربنا إذ بعث محمدا
أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. آج ہمارے پیر کرم شاہ صاحب کا مجھ پر اسپیشل کرم ہوا ہے اور مجھ کو وہ وقت ملا ہے جو مجھے ہندوستان اور پاکستان میں لوگ وقت دیتے ہیں، ورنہ 15 منٹ میں گلا دبانا پڑتا ہے. یہ ادارہ ہے، یہاں قرآن پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے. میں قرآن کی امپورٹنس آپ کو بتانا چاہوں اور کیسے بتاؤں. جامعہ الکرم میں جب کلاس لیتا ہے ٹیچر، تو اگر وہ مثال کے طور پر شعر جامی پڑھا رہا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ شعر جامی کے اسٹینڈرڈ کا ہے. یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے، جب بی اے کلاس کو کوئی لیکچرر جاتا ہے تو ہر لڑکا بی اے کلاس کا ہوتا ہے، تو اس کو بی اے کلاس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہوئے لیکچر دینا. ایم اے کلاس میں جاتا ہے تو ایم اے کلاس کا. مگر میں وہ لیکچرر ہوں جس کے کلاس میں ہر کلاس کے لوگ ہیں. میں کس کلاس کو میں مینٹین رکھوں؟ تو سوچتا ہوں کہ تقریر بھی ایسی ہو جو ہر کلاس کو مطمئن کر سکے. یہ موبائل لیے گھومتے ہو، سیل فون، فرسٹ آف آل سیل فون کو جو بامبے میں لانچ کیا گیا تھا سب سے پہلے، اللہ اکبر، موٹا سا بڑا سا وزنی، وہ پہلا ماڈل تھا. اس کے لیے جیب نہیں، بیگ کی ضرورت. پھر دوسرا آیا. پہلے ماڈل میں جتنی خوبیاں تھیں وہ سب دوسرے میں بھی تھی، لیکن دوسرے میں کچھ زیادہ. انکمنگ آؤٹ کمنگ کے علاوہ میسج بھی دے سکتے ہیں. پھر اور نیا آیا. یہ تینوں خوبیاں اس نئے میں بھی ہیں مگر ایک زیادہ ہیں کہ آپ فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آیا اس میں چاروں خوبیاں، سب پچھلی ساری خوبیاں ہیں. نئی بات یہ ہے کہ آپ ایک فوٹو کو دوسرے میں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. نئے نئے ماڈل آتے گئے، نئی نئی خوبیوں کو دکھاتے گئے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور اب تو یہ ہے کہ ایک ایسا موبائل ہے کہ آپ صاحب انٹرنیٹ سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب تو ایک ایسا آ گیا اس سے بھی آگے کہ آپ فون میں بات کریں اور دیکھیں بھی، وہ آپ کو دیکھے آپ اسے دیکھیں. آج کوئی خریدنے جاتا ہے، کیا موبائل کا کوئی سیٹ اچھا ہے، یہ دیکھو، ارے یہ 8000 پرانا ہے، نیو ماڈل، پلیز لیٹسٹ. اس نے N90 دکھایا، یہ بھی یار 4 سال پرانا ہے. 91, 92, 93 کا یہ بھی 2 سال پرانا ہے. N95 رکھتے ہو کیا؟ یہ لیٹسٹ ہے. کہنا یہ ہے کہ لیٹسٹ پرانوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ پرانوں میں جتنی خوبیاں ہیں وہ سب لیٹسٹ میں ہیں. مگر لیٹسٹ میں جو خوبیاں ہیں وہ سب کی سب پرانوں میں نہیں ہیں. بلا تشبیہ انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے، اسلام آخری ہے، اسلام لیٹسٹ ہے.
نبیوں کے دین کی تمام خوبیاں، چاہے وہ دین نوح ہو، دین موسوی ہو، دین عیسوی ہو، سرکار کے دین میں اور میں تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر جو اسلام میں ہے وہ پچھلے دینوں میں نہیں ہے۔ ارے جب نئی مشین کو چنتے ہو تو نیا دین کیوں نہیں چنتے؟ لیٹسٹ کے پیچھے بھاگنے والوں سنو، اسلام کے بعد کوئی ریلیجین نہیں آیا، اب تک لیٹسٹ ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی، اب تک لیٹسٹ ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اب تک لیٹسٹ ہے۔ ایک بات اور صاحب، سلیکشن، الیکشن، کوپشن، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے چننے والا کون ہے۔ چننے والا جس اسٹینڈرڈ کا ہوگا، چنا ہوا بھی۔ ہم چننے گئے، اشارے میں بات ہوگی سمجھو، ایپل لے کے آئے مارکیٹ سے، آئی پرچیز اے بیوٹیفل اٹریکٹیو لال لال، دیکھتے ہی دل دے دیا، اور خرید کے جب گھر لائے، کچن میں دھو کر کے جب کاٹا تو اندر کیڑے مکوڑے، بیکٹیریاز نکلے، ہم پہچان نہیں پائے، کیونکہ وہ جو دکھاتا ہے وہ تو بہت اٹریکٹیو ہے، کیڑے مکوڑے تو اندر ہوتے ہیں۔ بدعقیدگی کا کیڑا ہو، مس گائیڈنس کے بیکٹیریاز ہوں، وہ سب اندر ہوتے ہیں۔ چوک گئے، کوئی بات نہیں، دوسرا لے لیں گے۔ ٹرانزسٹر خرید کے لے آئے، بیسٹ لگا، چیپسٹ بھی۔ 6 مہینے کے بعد اس کی آواز ہی بیٹھ گئی، پلٹ کے دیکھا تو میڈ ان چائنا تھا۔ ارے یار غلطی ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں، بدل دیں گے۔ لیڈر چن لیتے ہیں، ایک بار چنتے ہیں، 5 سال روکتے ہیں۔ ہمارے چننے میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سمجھا یہ من کو موہے گا، کیا معلوم کہ من کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر دے گا۔ نام منموہن تھا، دھوکہ کھا گئے، وزیر اعظم بنا دیا۔ سندھ ہے تو شیر کی طرح بولے گا، یہ کیا معلوم کہ ایک عورت کے اشارے پہ چلے گا۔ چننے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، نو پرابلم، ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ چننے والے سے خطا ممکن ہے تو انتخاب میں بھی خطا ممکن۔ تب مسلمانوں نے طے کیا کہ دنیا کی ہر چیز تو ہم چنیں گے، مگر جب بات دین کی آئے گی تو اسے بندے نہیں چنیں گے۔ اے خدا اسے تو چن لے، تیرے سلیکشن میں کوئی مسٹیک نہیں۔ تو اس نے چھپایا نہیں، بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ A religion which is granted by Allah, selected by Allah, accepted by Allah, only Islam. میں حضرت ان سے پیر صاحب پہلی بار نہیں مل رہا ہوں. This is not first chance that he met me on the stage. First of all, I met in Canada. That's right. And in Toronto. اب either you speak English, he can understand or Arabic. اور میں اردو بول رہا ہوں. For the benefit of Urdu speaking people. قرآن افضل کتاب. The greatest book is Holy Quran. That's right. میں
ان لوگوں کی کتابوں سے اسے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں جو بندوں کی لکھی ہوئی ہیں، آسمانی کتاب میں کتب الہیہ. قرآن از دا گریٹسٹ. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے. قرآن کلام اللہ، سو گریٹسٹ. اب آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن افضل یا زبور؟ قرآن افضل یا توریت؟ قرآن افضل یا انجیل؟ قرآن. قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا. زبور کس کا کلام؟ اللہ کا. انجیل کس کا کلام؟ اللہ کا. تو جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ تم متکلم کو دیکھ کے جھٹکے میں آ گئے کہ زبور کا متکلم اللہ، انجیل کا اللہ ہے، قرآن کا اللہ ہے. ارے فرق سمجھو. اللہ نے ساری کتابوں کو نبیوں پہ جب اتارا تو ان انبیاء نے اپنی قوم کی زبان میں اس کا ترجمہ بتایا. جو قوم کے ہاتھ میں الفاظ آئے وہ رب کا کلام نہیں، کلام کا ترجمہ ہے. چونکہ مترجم معصوم ہے، نبی ہے، مترجم رسول ہے، قوم کی زبان میں قوم کو سمجھا رہا ہے، تو ترجمے میں بھی کوئی لغزش نہیں. ارے مترجم معصوم ہوگا تو ترجمہ کتنا معصوم ہوگا؟ ابے ترجمے میں غلطیاں تو تب شروع ہوئی جب غیر نبی، بغیر علم نبی، بغیر عشق نبی بیٹھا ترجمہ کرنے تو تنقیحات غلط ہو رہی ہیں، تفہیمات غلط ہو رہی ہیں، توضیحات غلط ہو رہی ہیں. قرآن کے معارف کے نام پر افکار قاصدہ کو پھیلانا، عقائد باطلہ کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرنا، مگر وہ بھول گئے کہ علماء کی جماعت دو قسموں کی ہے. ایک قرآن سمجھانے کے لیے طبیعت کا سہارا لیتے ہیں، دوسرا قرآن کو سمجھانے کے لیے شریعت کا سہارا لیتے ہیں. اسی لیے جب تفہیم القرآن نے نئے ذہنوں کو بھٹکانے کی کوشش کی تو ضیاء القرآن نے نئی روشنی دکھایا. یہ سلسلہ بہت پرانا ہو چلا آ رہا ہے میرے بھائی. اس میں کوئی شک نہیں کہ زبور ہو، انجیل ہو، توریت ہو، اللہ کا کلام ہے، وہ دینے والا ہے. ہمیں دینے والا ایک ہے، لینے والے الگ الگ ہیں. جب زبور نازل کیا تو لیا داؤد خلیفۃ اللہ، توریت کو لیا موسیٰ کلیم اللہ، انجیل کو لے رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ، اور جب قرآن نازل ہوا تو پا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بات بولو، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ہاشمی کے ماں باپ قربان. کیا قسمت تھی، کیا عظمت تھی، کیا how much extraordinary prophet in his period. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ارے خدا کے تصور سے بڑے بڑے ولیوں کا کلیجہ پکتا ہو جائے، خشیت الہی سے پسینے پسینے ہو جائے عارف، تصور جلال سے، خوف خدا سے دل ہل جاتا ہے. مگر موسیٰ کی خوش نصیبی، اے موسیٰ مجھ سے جب چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو، جب جب چاہو بات کرو، جس کی چاہو بات کرو.
اپنی بات کہو یا کسی کی کہی کہو، آزادی ہے، کنسیشن، مہربانی، چھوٹ، رعایت، کیا مقام ہے؟ بس ایک کنڈیشن ہے کلیم، اونلی ون کنڈیشن، جیسی چاہو بات کرو، جس کی چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، مگر شرط یہ ہے کہ ہر جگہ نہیں، طور پہ آؤ، پلیس از فکس، کم آن دی ماؤنٹین اینڈ اسٹارٹ یور کنورسیشن، نو پرابلم۔ معروضہ پیش کرنا ہے، طور پہ آؤ، ہم کلام ہونا ہے، طور پہ آؤ، 10 کمانڈمنٹ چاہیے، طور پہ آؤ، توریت چاہیے، طور پہ آؤ، آیتیں چاہیے، طور پر آؤ، آیات طور پہ آؤ، جگہ فکس ہے، ہر جگہ نہیں۔ مگر اے میرے حبیب، تم کلیم نہیں ہو، تمہارے لیے جگہ فکس نہیں ہے، تم جہاں جہاں رہو گے وحی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی، مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، ہجرت کر کے چلے جاؤ گے تو جہاں رہو گے وہاں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی، جنگ میں رہو گے تو جنگ میں نازل ہوگی، امن میں رہو گے تو امن میں نازل ہوگی، آبادی میں رہو گے تو آبادی میں رہے گی۔ اور میرے حبیب، لک مائی لو، لک مائی لو، اے میرے حبیب، اگر تم اپنی بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ان لوگوں کی توجہ چاہوں گا جو راول پنڈی کے ہوں یا آس پاس کے، تیر یہاں سے چلے گا سیدھے وہیں لگے گا۔ تو میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں، ان کے لیے جگہ فکس ہے اور رسول کے لیے جگہ فکس نہیں، ان کے لیے کنڈیشن ہے ادھر انکنڈیشنلی۔ میرا نبی، دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں، اشارہ کر چکا ہوں، جب میرا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی بکے ہوئے غلام اللہ کی طرح کیسے؟ کوئی ہم سے نہیں کہتا کہ بڑے مرد ہو تو بائبل کی طرح کوئی لکھ دو، ہو سکتا اس سے آج کی جو ایمنڈڈ ہے بہتر لینگویج میں لکھی جا سکتی ہے۔ قرآن 1400 برس سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے کلام الہی میں تمہیں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک ہی آیت لکھ دو، اور پھر آگے بول رہا ہے نہیں لکھ پاؤ گے، نہیں لکھ پاؤ گے، کیونکہ بندہ بندہ ہی رہے گا، مولا کیسے بنے گا؟ کلام الہی، یہ قرآن، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا۔ اب دیکھیے آپ قرآن کتنا سمجھ سکتے؟ قرآن 3 طرح کی آیتوں پہ مشتمل ہے۔ There are 3 kinds of آیات۔ کچھ آیتیں تو ایسی جن کو ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، we can't translate۔ میں نے بہت پڑھا سنیوں کا ترجمہ، کوئی تو بتا دے، کہیں نہیں ملا۔ الف لام میم، nobody can translate۔ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، nobody can translate۔ ارے جب کا ہم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے اس کو ہمارے لیے بھیجا کیوں؟ تو کہا تمہارے لیے کب آیا؟ یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اچھا عجیب بات، فار یور کائنڈ انفارمیشن، حضرت جبریل قرآن کی جب آیتیں لاتے تھے تو سب سمجھتے تھے کہ کیا آیت ہے،
لیکن الف لام میم کا مطلب میں نہیں جانتا، مجھ تک نہیں ہے. میرے باپ کو بھی اس کا ترجمہ نہیں معلوم، میرے مجدد کو بھی نہیں معلوم. آپ نے ضیاء القرآن پڑھا ہے، کنز الایمان پڑھا ہے، البیان پڑھا ہے، کہیں ترجمہ دکھاؤ. اس کا ترجمہ علماء دین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مفسرین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدثین نہیں جانتے. آخری بات بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے. تو ہوا کیا؟ جبریل امین علیہ السلام arrived to holy prophet and said, Alif. حضور نے جو I understand. Lam, I understand. Mim, I understand. اور جبریل is looking his face. میں لے کے آ رہا ہوں, I couldn't understand. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حضور سائلنٹ ہے, نہیں کہا کہ I understand. جبریل نے کہا الف, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. لام, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. میم, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا, یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ ارے نبی تو وہاں کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا جہاں جبریل نہیں سمجھے تھے, اور ذالک الکتاب سے تو جبریل بھی سمجھ رہے ہیں. تو ڈاؤٹ وہاں ریموو کیا جاتا ہے جہاں پیدا ہو سکے. جبریل امین کو الف لام میم کا مطلب, جبریل امین didn't know the meaning and مرادی معنی of الف لام میم. یہ بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جن کا ترجمہ جبریل کو بھی معلوم نہ ہو. It was very important that there are some ayat in Holy Quran, the meaning of that ayat Jibreel Amin didn't know, does not know. It was very important کہ جبریل کو بھی معلوم نہ ہو تاکہ ہر سمجھدار سمجھ جائے کہ جبریل کا کام رسول کے پاس وحی لانا ہے, معنی بتانا ان کا کام نہیں, تعلیم دینا ان کا کام نہیں, مفہوم بتانا ان کا کام نہیں. مختصر یوں سمجھو کہ جبریل مبلغ ہیں, معلم نہیں. جبریل علیہ السلام is a مبلغ. He is a taking wahyi ilahi and giving to prophet. He is a not teacher of prophet. A man can't be teacher if he doesn't know the meaning of the book. Alif, Lam, Muhammadun huwa al-habib alladhi asra al-habib bihi. Subhanallah. Jibreel hadimuhu wa ruhaquna. صغیر کی طرف ذہن موڑیے. جس پیغمبر نے جبریل سے بھی نہ پڑھا ہو وہ کسی دارالعلوم میں اردو پڑھنے جائے گا؟ اب آئیے قرآن اور صاحب قرآن نبی. What is meaning of Nabi? Prophet. What do you mean by prophet? Prophet کس کو کہتے ہو؟ جو پروفیسی کرے. اور پروفیسی جو آگے کی بات بتائے, چھپی بات بتائے, ڈھکی بات بتائے, غیب کی بات بتائے. کمال ہے. پروفٹ مانتے ہو, پروفیسی نہیں. نبی مانتے ہو, علم غیب نہیں. یہ تو ایسے ہوا کہ تم مجھ کو انسان مانتے ہو, کہتے ہو انسانیت نہیں. عالم ہے مگر علم نہیں, مفسر ہے مگر تفسیر نہیں. ہاں ایسا وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہم مبلغ تو ہیں مگر تبلیغ نہیں. نبی مانو تو نبی کا معنی مانو.
نبی کا معنی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے ہی جیسے جماعت میں چلے جاؤ. دیکھو جس نے نبی نہیں مانا پہلے اس کا ایک واقعہ سن لو. مسٹر ابو جہل، یہ اپنی قوم کے لیڈر تھے. ایسے لوگوں کو جلدی سے لوگ لیڈر بنا دیتے ہیں. صاحب اس کے بھی دل میں ایک دن آیا یہ ذرا ٹیسٹ لیا جائے یہ نبی ہے کہ نہیں. Is he prophet or not? A question came in his mind and he put something in his hand. کچھ لیا اور بولا بتاؤ. چھپا کے پوچھ رہا ہو. If you are prophet, please tell me what is in my hand. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں یا جو اندر ہے وہی بولے میں کون ہوں. حضور نے سوچا جب ہمت کر کے آیا ہے تو ایک ہی میٹر نہیں دوسرا میٹر بھی پڑھا دو. اب یہ میرے علم کو ٹیسٹ کرنے آیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں واٹ از ان دا ہینڈ، میں جانتا ہوں کہ نہیں. ارے کیا میری نالج کا امتحان لینا ہے، میرا پاور بھی دے. ویسے نبی نہیں ہوں، نبی المختار ہوں. جو اندر ہے وہ بولے میں کون ہوں تو بولو واہ. ایک سمپل کوسچن کو انہوں نے خود ہی کریٹیکل بنا دیا. سمپل تھا واٹ از ان یور ہینڈ، بتا دو کنکری ہے، بات ختم. وہ بولے گی. یہ تو سوال آپ نے مشکل بنا دیا. بولا ٹھیک ہے. نبی کریم نے توجہ کر دی. He paid his attention on the hand of ابو جہل. کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا. ریسائٹڈ کلمہ. ارے گھبرا گیا اور حضور کی طرف کنکریوں کو پھینکا اور بھاگ کھڑا ہوا. یہ انسانی سائیکالوجی ہے کہ آدمی جن سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا بھی ہے. یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا اور ہمارے علماء کرام بھی جب جوش میں آ کر کے معجزات گلاتے ہیں. جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، کلمہ کنکری سے کلمہ پڑھوایا، یہ وہی معجزہ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ میری مٹھی میں اگر میں یہ رکھ کر کے آپ سے پوچھوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے. مشین ہے نا ایک چھوٹی سی، میں نے مٹھی کھول دی، کچھ بھی نہیں. کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے. خالی مٹھی بھی پوچھ سکتے ہیں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ابو جہل مٹھی دور سے بند کر کے آیا، کوئی ضروری ہے کہ اندر کچھ ہو؟ وہ خالی ایمٹی ہینڈ بھی پوچھ سکتا ہے واٹ از ان مائی ہینڈ. کچھ بتاؤ تو میں کہوں یو گاٹ لائر، نتھنگ ان مائی ہینڈ. لیکن نبی کہہ رہے ہیں جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. تو گویا نبی نے اشارہ کر دیا مٹھی ایمٹی نہیں ہے. ابو جہل ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کس چیز سے بھری ہے. مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. نبی کریم نے توجہ کر دی، اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کا اطمینان ٹوٹ گیا. توجہ چاہوں گا حالات حاضرہ سے ملا کے کہنا چاہتا ہوں. اس کو اطمینان کنکریوں پہ تھا کہ چن کے ہم لائے ہیں، نیچے سے اوپر ہم نے کیا ہے. یہ تو ٹیکسی چلاتا تھا، پارلیمان میں ہم لائے. نیچے رینگتا تھا، پڑا ہوا تھا.